ناظرین السلام علیکم. آج ہم مولا علی شیر خدا کے بارے میں ایک خاص پروگرام کر رہے ہیں اور ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر ثروت رضوی. آپ پاکستان سے تشریف لائی ہیں اور آپ نے نہج البلاغہ پہ بھی کام کیا ہے. آئیے انہی کی زبانیں تھوڑا سا ان کا تعارف جانتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر اللہ کا. ڈاکٹر ثروت رضوی, آپ سنائیے کیسا رہا آپ کا سفر؟ الحمدللہ بہت اچھا اور بہت خوبصورت. اچھی بات ہے. تو آپ نے ماشاء اللہ نہج البلاغہ پہ کام کیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرائیے. جی, اس بارے میں تعارف نہج البلاغہ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے فرمودات کا, خطبات کا, خطوط کا جو ہے وہ مجموعہ ہے, جسے 4 صدی ہجری میں سید رضی جو کہ شاعر بھی تھے, دانشور بھی تھے, عالم دین بھی تھے, انہوں نے مرتب کیا. اور اس میں مولائے کائنات کا تقریباً تمام کلام جو ہے اور اقوال زرعی جو ہے وہ اس میں موجود ہیں, جو کہ عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں اور ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے. اور ان سے بالکل اسی طرح ہم فیض اٹھا سکتے ہیں جس طرح ہم قرآن مجید اور احادیث نبوی سے فیض اٹھاتے ہیں. بالکل اسی طرح جو مولائے کائنات کے اقوال ہیں وہ ہماری زندگی میں جو ہے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, ہمارے کردار کی جسے کہنا چاہیے تشکیل کے لیے. تو بس یہ ہے کہ قرآن اور احادیث نبوی کے بعد نہج البلاغہ جو ہے وہ ہمیشہ تربیت کا حصہ رہی. آپ کا جو کام ہے, آپ نے اس میں کیا آپ کی کوششیں رہیں اس کو مزید لوگوں تک یہ پیغامات پہنچانے کی, جو خطبات ہیں؟ جی, میں نے دراصل نہج البلاغہ جو ہے وہ 3 حصوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک میں تو مولائے کائنات کے خطبات ہیں جس میں مختصر خطبات بھی ہیں اور طویل خطبات بھی ہیں, اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ کے مکتوبات پہ مشتمل ہے, جو مختلف خطوط مولائے کائنات نے مختلف گورنرز کو اپنے زمانے میں بھیجے, جس میں جو ہے اس میں معاویہ کو بھی خط بھیجا تھا اور مالک اشتر کو بھی بھیجا تھا, اور بہت سارے خطوط ہیں اس میں قابل ذکر. اور اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے وہ کلمات قصار پر مبنی ہے, یعنی جنہیں ہم اقوال زرعی کہتے ہیں, اس میں چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں. تو میں نے جو تیسرا حصہ ہے کلمات قصار, عمومی طور پہ آپ بھی دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں اور ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ احادیث نبوی جو مختصر ہیں وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مولائے کائنات کے وہ اقوال جو ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور عام زندگی میں ہمارے تجربات میں وہ آتے رہتے ہیں. اگر ہم ان سے روشنی کشید کرنا چاہیں تو اپنی زندگی کے لیے اس سے روشنی لے سکتے ہیں. ایسے بہت سارے اقوال تھے, اور ان اقوال کی روشنی میں ان اقوال کو میں نے اپنی زندگی میں کیسے برتا اور کیا تجربہ حاصل کیا, اس کو میں نے منظوم کیا ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ لفظی ترجمہ ہرگز نہیں ہے, لیکن جو بھی کلام اس میں ہے وہ مولائے کائنات کے اقوال کو میں نے مرکزی خیال بنایا ہے اس میں. تو کچھ نمونہ کلام پیش کریں گی؟ جی بالکل, نمونہ کلام میں سنانا پسند کروں گی. مختلف موضوعات پہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے کلمات قصار ہیں, اور انتہائی حکیمانہ کلام ہے جو کہ انسان کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور برائی سے روکتے ہیں, جتنے بھی فرمودات ہیں مولا کے. تو اس میں ایک قول میں پیش کرتی ہوں آپ کے سامنے. دنیا کے بارے میں بہت زیادہ مولا نے مذمت کی ہے, دنیا کی, دنیا داری کی, اور اس سلسلے میں آپ کو ایک قول سناتی ہوں مولا کا. قول امام علی علیہ السلام ہے, کیا کوئی جواں مرد ایسا ہے کہ جو اس چبائے ہوئے نوالے دنیا کو اس کے مالک کافر منافق کے لیے چھوڑ دے؟ یاد رہے تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے, اس سے کم پر مت بیچنا.
دیکھیے بہت خوبصورت قول ہے، اور میں نے تو اس قول کے اوپر اس کو منظوم کیا ہے مرکزی خیال بنا کر، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کہیں مولا نے دنیا کو بکری کی چھینک کہا ہے، اور کبھی اس طرح کہا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور کہیں مولا نے دنیا کو سور کی ہڈی سے تشبیہ دی ہے، چبائی ہوئی. تو مختلف جو ہے وہ پیرائے میں مولا نے دنیا اور حب دنیا کے بارے میں مذمت کی ہے. میں نے جس قول کا انتخاب کیا اور اس کو مرکزی خیال بنایا اپنی نظم کا، موجودہ زمانے میں جو خواتین کے لیے مسائل ہیں، اور جب وہ اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہیں تو ان کو بہت سارے محاذ پہ بہت ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو ایسے میں مولائے کائنات کے جو اقوال ہیں وہ بہت زیادہ قوت فراہم کرتے ہیں. یہ نظم ملاحظہ کیجئے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے قول پیش کیا تھا کہ کیا کوئی جمع مرد ایسا ہے کہ جو اس چبائے ہوئے والے دنیا کو اس کے مالک کافر منافق کے لیے چھوڑ دے. یاد رہے کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اس سے کم پر مت بیچنا. تو میں نے جو نظم لکھی ہے وہ یہ ہے: یا علی یا علی ہے یہ دنیا ایک چبائے ہوئے نوالے کے جیسی میرے سامنے. یا علی ہے یہ دنیا ایک چبائے ہوئے نوالے کی صورت میرے سامنے، اور کافر منافق میرے نفس کی قیمتوں کا تعین کیے لے رہے ہیں، اور میں اس چبائے نوالے سے قصدن پڑے اپنی غیرت کی چادر کو اوڑھے ہوئے، خرقے علم و فن و ہنر تن پہ پہنے ہوئے، در بدر کو بکو دل میں تیری لیے جستجو، ایک چراغ تیقن جلاتی ہوئی بس تیرے نام کے ورد سے، راستہ تیرگی میں بناتی ہوئی، وقت کے مرحبوں انتروں سے خود کو بچاتی ہوئی. مرحب ایک تاریخی حوالہ ہے جنگ خیبر کا. تو سمجھ دیجئے کہ ایک عورت کے نزدیک بھی یہ دنیا جو ہے وہ خیبر بن جاتی ہے. وقت کے مرحبوں انتروں کی نگاہوں سے خود کو بچاتی ہوئی ایک صراط مودت پہ چلتی چلی جا رہی ہوں، اور میرے ہاتھ میں تو صرف کشکول ہے، اور میرے ہاتھ میں تو صرف کشکول ہے، پر میرے مہرباں تیرے دستے عطا میں میرے نفس کا مول ہے. پر میرے مہرباں تیرے دستے عطا میں میرے نفس کا مول ہے. کیا بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو اس سے کافی کیا کہتے ہیں، یہ چیزیں جنہوں نے پڑھی ہیں ان کا بھی اعادہ ہو جاتا ہے، روین ہو جاتی ہے. اور لیکن خاص طور پہ آپ نے جو محنت کی ہے اس کو تھوڑا اور اس کی کیا کہتے ہیں، جب کوئی نظم کسی آپ نے ان کی فرمودات پہ ایک پیغام پہ کی ہے تو اس کا اور کہتے ہیں تشریح ہو جاتی ہے اس طرح سے. جی، اور پھر وہ انسان اپنی اندرونی قوت کے ساتھ لکھتا ہے، اس میں اس کا پھر ذاتی تجربہ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر قاری کا ایک اپنا انداز فکر ہوتا ہے. شاعر کا کام ہے وہ اپنا تجربہ بیان کر جاتا ہے، شعر کہہ جاتا ہے اور اپنے احساس کو وہ سپرد قلم کر دیتا ہے، اور پڑھنے والے اسے اپنے زاویہ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارا پڑھا ہوا، ہمارا کہا ہوا اور ہمارا لکھا ہوا ایک حرف بھی کسی کے دل میں اتر گیا اور اس نے عمل کر لیا تو سمجھیے کہ محنت جو ہے وہ وصول ہو جاتی ہے. جی جی بالکل. ایک قول ہے حضرت علی ابن ابی طالب کا کہ قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. تو اس پہ میں نے اس کو میں نے منظوم کیا تھا کہ قول مرتضیٰ پڑھ کر خرقہ قناعت کو جب سے میں نے پہنا ہے. قول مرتضیٰ پڑھ کر خرقہ قناعت کو جب سے میں نے پہنا ہے، میرے خالی ہاتھوں پر جانے کیسی دولت ہے ختم ہی نہیں ہوتی. خالی ہاتھوں میں جانے کیسی دولت ہے ختم ہی نہیں ہوتی. تو اس میں بھی اسی طرح پورا جو قول ہے وہ سمو گیا ہے اس نظم میں.
تو اسی طرح بلکہ مولائے کائنات نے جو حمد لکھی ہے نہج البلاغہ میں نے اس کو بھی منظوم کیا ہے. وہ میں حمد اس وقت پوری، کیونکہ یہ انٹرویو آپ اچانک لے رہے ہیں تو نہج البلاغہ میرے سامنے نہیں ہے، تو وہ حمد نہیں ہے، لیکن اس کا جو میں نے منظوم کیا ہے وہ میرے سامنے پوری موجود ہے، تو وہ میں آپ کو سنانا پسند کروں گی. نوائے ارض و سما لا الہ الا اللہ، نوائے ارض و سما لا الہ الا اللہ، صدائے ہر دو سرا لا الہ الا اللہ. تمام قوت نطق و کلام ہے عاجز، تمام قوت نطق و کلام ہے عاجز، ورائے مدح و ثنا لا الہ الا اللہ. یعنی اس کی مدح و ثنا جو ہے وہ انسان عاجز ہے. کہاں ہوا ہے ادا نعمتوں کا حق ہم سے، ہوا ہے ادا نعمتوں کا حق ہم سے، کریں ہزار ادا لا الہ الا اللہ. اور وہ جس کو وسعت ادراک و فہم چھو نہ سکے، وہ خدا وہ جس کو وسعت ادراک و فہم چھو نہ سکے، وہی ہے میرا خدا لا الہ الا اللہ. اور جہاں ہے فکر کی گہرائی کا شمار محال، جہاں ہے فکر کی گہرائی کا شمار محال، ہے کون تیرے سوا لا الہ الا اللہ. قدیر ایسا کہ ہر شے اسی کی صنعت ہے، قدیر ایسا کہ ہر شے اسی کی صنعت ہے، فقط وہ میرا خدا لا الہ الا اللہ. اور زمانوں اور خلائق پہ تیری قدرت ہے، زمانوں اور خلائق پہ تیری قدرت ہے اختیار تیرا لا الہ الا اللہ. ہوا جو سرحد عقل و خرد سے آگے تک بڑھی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. اور لرز رہی تھی زمیں جب جلال ربی سے، جب جلال ربی سے قرار ساز رہا لا الہ الا اللہ. اور ہے دین کا پہلا عقیدہ معرفت تیری، تو معرفت ہوتا لا الہ الا اللہ. بجا کے عارف و عرفان نعمت اول، بجا کے عارف و عرفان نعمت اول، نہیں ہے شک بخدا لا الہ الا اللہ. جو معرفت ہو عطا لازمن کرو تصدیق، جو معرفت ہو عطا لازمن کرو تصدیق، میان صدق و صفا لا الہ الا اللہ. اور کمال صدق ہے توحید پر یقین رکھنا، کمال صدق ہے توحید پر یقین رکھنا، خدا بس ایک خدا لا الہ الا اللہ. ازل سے لے کے ابد تک قیام ہے اس کا، ازل سے لے کے ابد تک قیام ہے اس کا، وہی رہے گا صدا لا الہ الا اللہ. وہ ایسی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایسی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، کہو احد ہے خدا لا الہ الا اللہ. تو جناب جب آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتے ہیں یا جب کبھی آپ صحیفہ علویہ کھول کے دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو حضرت علی علیہ السلام نے تاکید کی ہے اور تربیت دی ہے وہ توحید کی ہے، کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. بہت زیادہ جو ہے توحید کے اوپر مولا کائنات نے جو ہے زور دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان میں ایک جگہ یہ بھی تھا کہ مولا علی سے جو محبت کرنے والے ہیں، کچھ ایسا بھی تھا کہ کچھ محبت میں بہت آگے نکل جائے گا، بالکل ہے نا. تو ایک ہاں کہ یا علی کچھ لوگ جو ہیں وہ تمہاری تم سے عداوت یا بغض میں دوزخ میں جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تمہاری محبت میں بھی دوزخ میں جائیں گے. دیکھیے محبت جو ہے نا وہ اعتدال مانگتی ہے. یعنی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ہستی کو خدا
سے بڑھا دیں یا گھٹا دیں یا اس کے مقام سے بڑھا دیں یا اس کے مقام سے گھٹا دیں. جو مرتبہ پروردگار عالم نے مولائے کائنات امیر المومنین امام المتقین کو عطا کیا ہے تو اس مرتبے کو ہم یا آپ بڑھانے یا گھٹانے والے کون ہوتے ہیں؟ بہت یہ بڑا نقطہ ہے. جی بالکل. تو سب سے زیادہ مولائے کائنات نے جو ہے وہ توحید پہ زور دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ کس کا ایسا مرتبہ ہوگا آج 13 رجب بھی اس حوالے سے کہ جس کی ولادت جو ہے وہ خدا کے گھر میں ہوئی ہو اور شہادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی ہو. یعنی خانہ کعبہ میں مولائے کائنات کا اس دنیا میں تشریف لانا اور جب اس دنیا سے پردہ فرمانا تو سجدے میں مسجد میں. تو یہ مرتبہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا ہے. اسی لیے مولود کعبہ. جی بالکل مولود کعبہ کہا گیا ہے اور مولود کعبہ ہونے کا شرف جو ہے وہ مولائے کائنات کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. میں قول آپ کے ساتھ فرمان شیئر کرنا چاہوں گی کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرو کہ خدا نے تمہیں انسان بنایا ہے. کیونکہ ہمارا انسان ہونے نہ ہونے تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا نا. خدا نے ہمیں انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا. پھر مولا فرماتے کہ پھر اس کے بعد شکر ادا کرو کہ تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم امت محمدی چنی ہوئی امت میں سے ہیں. ہمارا نبی مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, ہم ان کی امت سے ہیں. اور اس کے بعد مولا یہ فرماتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو کہ تمہیں مومن بنایا, میری ولایت پہ پیدا کیا. دیکھیے ولایت امیر المومنین کسی کی میراث نہیں ہے. ان سے محبت, ان سے مودت جو رکھے علی ان کے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح رحمت للعالمین ساری دنیا کے لیے, سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. پروردگار جو ہے وہ رب العالمین ہے. تو یہ ہستیاں جو ہیں ان کو ہمیں فرقوں میں اور ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا حق کسی نے نہیں دیا ہے. یہ وہ مسند ہے جو بچھائی گئی ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے, جو ان کو مان لے, جو ان سے عقیدت رکھے, جو ان سے توسل رکھے, جو ان سے متمسک ہو جائے, یہ ان کے ہیں. یہ بہت لطف آ رہا ہے. اور اس کے بارے میں کوئی اور آپ منقبت آپ کہہ رہے تھے. ہاں منقبت اگر ہو جائے مولا علی کی شان میں تو پلیز. جی بالکل. یہ میں نے آج ہی لکھی ہے, 13 رجب کے حوالے سے ہے. یہ خیال چونک پڑا زندگی کی آمد پر, خیال چونک پڑا زندگی کی, خیال چونک پڑا زندگی کی آمد پر, چمک اٹھی ہے فضا روشنی کی آمد پر. خیال چونک پڑا زندگی کی آمد پر اور چمک اٹھی ہے فضا روشنی کی آمد پر, اور مہک رہا ہے حرم خوشبوؤں کا میلہ ہے. مہک رہا ہے حرم خوشبوؤں کا میلہ ہے کہ عطر دان بنا ہے کسی کی آمد پر, کسی کی آمد پر, اور خدائی رقص میں ہے نعرہ انل حق پر. خدائی رقص میں ہے نعرہ انل حق پر, زمانہ جھوم رہا ہے علی کی آمد پر, زمانہ جھوم رہا ہے علی کی آمد پر. اور حضور آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک صمیم قلب سے حرف جلی کی آمد پر, صمیم قلب سے حرف جلی کی آمد پر. اور میرے خدا میرے لفظوں کو معتبر رکھنا, میرے خدا میرے لفظوں کو معتبر رکھنا, شکر گزار ہوں میں شاعری کی آمد پر, شکر گزار ہوں میں شاعری کی آمد پر. یہ میری ثروت صوت و سخن مجھے ہے بہت, یہ میری ثروت صوت و سخن مجھے ہے بہت, ستارے بانٹ رہی ہے خوشی کی آمد پر, خوشی کی آمد پر. اور حضور آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک صمیم قلب سے حرف جلی کی آمد پر, اور زمانہ جھوم رہا ہے علی کی آمد پر. دیکھنے والے اور بھی محظوظ ہوئے ہوں گے, خاص طور پہ جو
محبت رکھتے ہیں بالکل مولا سے. میں سمجھتی ہوں کہ جی. جو دل بھی جناب امیر المومنین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے وہ ذکر علی سے کھل جاتے ہیں وہ چہرے. اور خلیفہ اول کا یہ فرمان ہے کہ ہم محفل میں مومن اور منافق کی پہچان اس طرح کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم محفل میں مومن اور منافق کی پہچان اس طرح کیا کرتے تھے کہ ہم ذکر علی کیا کرتے تھے اور جس کا چہرہ کھل جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ وہ مومن ہے, اور جس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ وہ منافق ہے. تو ہم کیا اور ہماری بساط کیا کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں گفتگو کر سکیں کہ جن کی تعریف خدا کر رہا ہو, خدا کا رسول کر رہا ہو اور اصحاب کرام کر رہے ہوں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بس اس دریا میں ایک قطرے کی صورت شامل ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک آج کا یہ پروگرام جو ہے اختتام پہ جا رہا ہے. ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ, اور خاص طور پہ آپ نے مولا علی کی شان میں ان کے ارشادات پہ آپ نے اپنا جو کلام مرتب کیا, پھر منقبت سنائی. بہت ممنون ہیں ہم آپ کے اور کاوش ٹی وی کے ناظرین. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور کاوش ٹی وی کا کہ آپ نے مجھے پردیس میں سرزمین پر آپ نے ذکر محمد والے محمد کا مجھے موقع فراہم کیا, اور شکر گزاری کے الفاظ پہ مجھے مولا کائنات کا ہی ایک حمدیہ قول یاد آ گیا ہے جو آپ کے ذوق سماعت کی نظر کرتی ہوں کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے حمد کو نعمتوں سے اور نعمتوں کو شکر سے پیوستہ کر دیا ہے. یعنی نعمتیں جو ہیں وہ حمد جو ہے وہ نعمتوں سے اور نعمتیں جو ہیں وہ شکر سے پیوستہ ہیں. یعنی جتنا ہم شکر ادا کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ نعمتوں کی فراوانی ہم پر ہوگی. تو آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ, خوش رہیں. اور ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو کلام بلاغت قرآن مجید ہمیں پروردگار نے عطا کیا ہے, ایک بہترین جو ہے زندگی گزارنے کے لیے وہ منشور دیا گیا ہے, اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ائمہ معصومین کی احادیث, نہج البلاغہ, صحیفہ سجادیہ, صحیفہ علویہ, صحیفہ فاطمیہ, یعنی جتنی دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں, جتنے اقوال ہمارے پاس ہیں, اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا مطالعہ اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں تو یقینی طور پہ ہمارے کردار کی تشکیل میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گا. اور اس کے ساتھ میں اس گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور ناظرین, ملیں گے آئندہ کسی اور ایسی اچھی علمی ادبی شخصیت کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.